السلام علیکم۔ اور 10 اکتوبر 2025 کو ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے ساتھ جو نشست ہوئی تھی، آج ہم اس گفتگو کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، وہ گفتگو واقعی بہت اہم نکات پر مشتمل تھی۔ ہاں، آج ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو کی گہرائی میں جائیں۔ انہوں نے زندگی، کائنات، ہمارے آپسی تعلقات، ان سب سے جڑے کچھ بہت ہی آپ کہیں گہرے نکات پر روشنی ڈالی تھی۔ جی، ایسی باتیں جو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اپنے رویوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج جن خاص پہلوؤں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن سود کو اللہ اور رسول سے جنگ کیوں قرار دیتا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دوسرا، یہ جو ہم ایک دوسرے کی زندگیوں میں دخل اندازی کرتے ہیں، اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تیسرا، کائنات کا نظام کیا ہر جگہ ایک جیسا ہے، مطلب دوسرے سیاروں پر بھی؟ جی، یہ بھی بڑا دلچسپ موضوع تھا۔ چوتھا، وہ لوگ جو احسان نہیں مانتے ان سے کیسے نمٹا جائے؟ اور پانچواں نقطہ تھا ادراک کا، یعنی یہ جو سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کا روحانی پس منظر کیا ہے؟ صحیح، یہ پانچوں نکات ہی اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پہلا نقطہ ہی جیسا میں نے کہا کافی چونکا دینے والا ہے، سود اور جنگ کا قرآنی تعلق۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر جو بات کی کہ بھئی قرآن اتنی شدت کیوں اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ آخر کیوں؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس کی جو وضاحت پیش کی نا، وہ روایتی سوچ سے کافی ہٹ کر ہے۔ انہوں نے بات شروع کی کہ پہلے یہ تو سمجھیں کہ سود ہے کیا چیز۔ اچھا۔ مثال دی انہوں نے کہ جیسے کوئی 1,00,000 روپے دیں اور کہیں کہ مجھے ہر مہینے 5,000 اضافی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اضافی 5,000 کس چیز کے بدلے ہیں؟ اصل رقم تو واپس آنی ہی ہے نا؟ بالکل، اصل تو وہیں کا وہیں ہے، یہ اوپر کے 5,000 کا کیا جواز ہے؟ یہی نقطہ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا۔ فرمایا کہ یہ اضافی رقم جسے ہم سود کہتے ہیں، یہ دراصل وقت کے عوض وصول کی جا رہی ہے۔ وقت کے عوض؟ جی، دیکھیں نا، سود کے ہر معاملے میں وقت کا عنصر لازمی ہوتا ہے۔ ماہانہ، سالانہ، کوئی نہ کوئی مدت ہوتی ہے۔ آپ وقت کی بنیاد پر ہی تو اضافی رقم مانگتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ تو ہے، وقت کا تعلق تو ہوتا ہے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب نے اصل سوال اٹھایا کہ یہ وقت کیا چیز ہے، اور یہاں انہوں نے حدیث نبوی کا حوالہ دیا، لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ۔ زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وقت اللہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اللہ کی صفات کا ایک ظہور ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو جب کوئی شخص سود لیتا ہے یا دیتا ہے تو وہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ وہ وقت کی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ اوہو، یعنی اللہ کی ملکیت بیچ رہا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حالت جنگ میں لا کھڑا کرتا ہے۔ مثال دی انہوں نے کہ جیسے کسی کا ملازم ہو اور وہ مالک کی ہی چیزیں اٹھا کر بیچنا شروع کر دے۔ بات تو سنگین ہے۔ بہت زیادہ۔ قرآن نے اسی لیے اسے خبث شیطان یعنی شیطان کی خباثت کہا اور فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ تو واقعی بالکل ایک نیا زاویہ ہے سود کو دیکھنے کا۔ مطلب یہ صرف کوئی مالیاتی لین دین نہیں، بلکہ اس کی بنیاد ہی، اس کی جڑ ہی اللہ کی ملکیت میں تصرف ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آج کل تو یہ نظام اتنا عام ہے، بینکنگ ہے، معیشت ہے، لوگ اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیا اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ فرمایا؟ ہاں بالکل، ڈاکٹر صاحب نے اسی بات پر افسوس کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ یہ جو مادیت پرستی ہے نا، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام کی جو چالیں ہیں، اور پھر ہم لوگ ضرورتوں اور مجبوریوں کے بہانے بناتے ہیں، ان سب چیزوں نے لوگوں کی عقل پر جیسے پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ اس بنیادی حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ وقت بیچا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نظام خراب ہے، بینکنگ سسٹم ایسا ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے، لیکن وہ جو اصل جڑ ہے نا کہ آپ اللہ کی ملکیت کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس سے نظریں چرا جاتے ہیں۔ یعنی اصل مسئلہ سمجھ کا اور ترجیحات کا ہے۔ بالکل، اسی لیے اتنی واضح ممانعت کے باوجود یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لوگ بہانے تراش لیتے ہیں۔
یہ بات تو واقعی بڑی گہری ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کن بنیادی اصولوں کا نظر انداز کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اسی اصول کو، یعنی یہ جو حدود کا احترام ہے، اگر ہم انسانی تعلقات پر لاگو کریں جی تو ڈاکٹر صاحب نے معاشرے میں بگاڑ کے ایک اور بڑے سبب پر بھی بات کی تھی، یعنی دوسروں کے معاملات میں بیجا مداخلت۔ اس کے کیا اثرات ہیں اور اسے کیسے بچا جائے؟ جی، اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت سادہ اور عملی انداز میں سمجھایا۔ فرمایا کہ دیکھیں، جیسے ایک گھر والے ہیں، وہ دوسرے گھر کے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، فساد ہوگا۔ بالکل، لازماً لڑائی اور فساد ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب ایک ملک دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں اپنے مفاد کے لیے مداخلت کرتا ہے تو عالمی سطح پر بے چینی پھیلتی ہے، فساد ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ جو صوفیانہ سوچ ہے یا فقیرانہ ذہن، اس کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ بھئی دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو درست کرنے پر توجہ دو۔ یہ تو ہوئی ایک بات کہ ہم نہ کریں مداخلت، لیکن اگر کوئی دوسرا ہمارے معاملات میں کرے، آج کل تو یہ بہت ہوتا ہے، ہر کوئی مشورہ دینے کو تیار رہتا ہے، اس صورت میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ اس کا حل ڈاکٹر صاحب نے بڑا دلچسپ بتایا۔ فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے معاملات میں بیجا دخل دے رہا ہے تو بجائے اس سے الجھنے کے یا یہ پوچھنے کے کہ تم کون ہوتے ہو، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ جی بالکل، اس کے بجائے بہت سلیقے سے خاموشی سے سلام کریں اور پیچھے ہٹ جائیں، بحث مباحثے میں نہ پڑیں، کیونکہ بحث کرنے سے، جواب دینے سے معاملہ اور بڑھتا ہے۔ بعض اوقات ایسی بیجا مداخلت کا جواب دینا بھی غلطی ہوتی ہے۔ کیوں جواب دینا غلطی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مداخلت کرنے والے کو مزید موقع فراہم کرتا ہے اپنی بات کو آگے بڑھانے کا، بحث کو طول دینے کا۔ خاموشی اور کنارہ کشی بہتر حکمت عملی ہے۔ اچھا، یعنی تصادم سے گریز کرنا، اپنی توانائی بچانا۔ بالکل، اور اس کی بنیاد، اس کی وجہ بھی ڈاکٹر صاحب نے واضح کی۔ فرمایا کہ بھئی ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ وہ خود ہے، کوئی کسی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو ہمیں فکر کس کی کرنی چاہیے؟ اپنی اصلاح کی، دوسروں کی نہیں۔ قرآن کے واضح احکامات کا حوالہ دیا۔ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں یا زندگی گزارنے کے نظام میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لست علیہم بمسیطرن، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیات کیا بتاتی ہیں؟ یہی کہ نہ دین کے معاملے میں زبردستی ہے، نہ دنیاوی معاملات میں دوسروں پر اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ اصول اگر ہم واقعی اپنا لینا، خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا کے دور میں، تو شاید آدھے سے زیادہ جھگڑے اور ذہنی پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ اپنی حد میں رہنا اور دوسروں کی حدود کا احترام کرنا۔ جی بالکل، بہت سی خرابیاں اسی ایک اصول کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی، اب ان انسانی اور معاشرتی حدود سے ذرا آگے بڑھتے ہیں، کائنات کی وسعتوں کی طرف۔ ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ہوا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا دوسری دنیاؤں میں، دوسرے سیاروں پر، جیسے پلوٹو ہے، مشتری ہے، وہاں بھی زندگی کا نظام ویسا ہی ہے جیسا ہماری زمین پر ہے؟ جی، اور اس سوال کے جواب میں تو ڈاکٹر صاحب نے کائنات کی وسعت کا جو نقشہ کھینچا وہ واقعی انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کائنات ایک نہیں ہے بلکہ بے شمار کائناتیں ہیں۔ بے شمار؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا، اور وہ تفصیلات جو خواجہ صاحب کے بھی مرشد یعنی حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم میں درج ہیں۔ اچھا، لوح و قلم کے حوالے سے؟ جی ہاں، اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک ہے کتاب المبین، اس میں کروڑوں لوحے محفوظ ہیں۔ اب ہر لوحے محفوظ آپ سمجھیں ایک طرح کا سپر کمپیوٹر یا کائناتی پروگرام ہے جو ایک پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ کروڑوں لوحے محفوظ! اللہ اکبر! پھر فرمایا کہ ہر لوحے محفوظ لا تعداد حجروں یعنی گیلیکسی کلسٹرز کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہر حجرے میں پھر بے شمار گیلیکسیاں یعنی گیلیکسیز ہیں۔ یعنی ہماری ملکی وے جیسی؟ جی بالکل، اور پھر ہر کہکشاں کے اندر خربوں ستارے ہیں اور ان کے گرد گھومنے والے سیاروں کے نظام ہیں جنہیں ہم سولر سسٹمز کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ آباد ہیں اور بہت سے غیر آباد، غیر مستقل نظام ہیں۔ خربوں نظام ہر کہکشاں میں! یہ وسعت تو واقعی ذہن کو چکرا دیتی ہے۔ مطلب ہماری زمین، ہمارا نظام شمسی تو لامحدود کائنات میں شاید ایک ریت کے ذرے جتنا بھی نہ ہو۔
بالکل ایسا ہی ہے، ریت کے ذرے سے بھی کمتر شاید۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام جگہوں پر، ان لاتعداد دنیاؤں میں کیا نظام ایک جیسا ہی چل رہا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹی وی اسٹیشن کی مثال سے بہت خوبصورتی سے دیا۔ فرمایا کہ جیسے ایک ٹی وی اسٹیشن ہے، وہاں سے کوئی پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ اب وہ پروگرام پورے ملک میں لاکھوں کروڑوں مختلف ٹی وی اسکرینوں پر دیکھا جا رہا ہے۔ کوئی اسکرین پرانی ہے، بلیک اینڈ وائٹ، کوئی نئی ہے، رنگین LCD، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی، کوئی 3D ٹیکنالوجی والی۔ صحیح ہے، ہر ایک کی اپنی کوالٹی، اپنی ساخت۔ بالکل، پروگرام تو ایک ہی نشر ہو رہا ہے نا، لیکن ہر اسکرین اپنی ساخت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے پکسلز کی وجہ سے اس پروگرام کو تھوڑا مختلف انداز میں دکھائے گی۔ کہیں رنگ زیادہ تیز ہوں گے، کہیں مدھم، کہیں تصویر صاف ہوگی، کہیں دھندلی، کوالٹی میں فرق ہوگا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح کائنات کا جو مرکزی پروگرام ہے، جو تخلیقی منصوبہ لوح محفوظ سے نشر ہو رہا ہے، وہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے، لیکن مختلف سیارے، مختلف جہاں جو کہ اسکرینوں کی مانند ہے، وہاں کے ماحول، وہاں کے قانون فطرت، وہاں کی ساخت کے مطابق مخلوقات کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، کہیں شفاف مخلوق ہوگی، کہیں سنہری رنگ کی، کہیں کسی اور طرح کی، خصوصیات میں فرق ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی بنیادی اصول ایک مگر ظہور مختلف۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ یہ کہ ٹی وی کا کردار تو بالکل مجبور ہے، وہ وہی دکھائے گا جو نشر ہو رہا ہے نا؟ ہاں، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذی شعور مخلوقات کو، چاہے وہ زمین پر ہوں یا کسی اور سیارے پر، کچھ نہ کچھ اختیار ضرور دیا ہے، اپنی مرضیاں کرنے کی گنجائش دی ہے۔ اس اختیار کی وجہ سے وہ مخلوق اس بنیادی پروگرام یا فطری قوانین سے ہٹ کر بھی عمل کر سکتی ہے، جس سے تنوع بھی پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی تخلیق کا بنیادی اصول ایک، لیکن اس کا ظہور متنوع ہے اور اس میں مخلوق کے اپنے اختیار کا بھی عمل دخل ہے۔ یہ تو کائنات کو سمجھنے کا بالکل ایک نیا ہی انداز ہے۔ جی، بہت گہرا نقطہ ہے یہ۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس علم تک، ان دوسری دنیاؤں کی حقیقت تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ کیا سائنس ہی واحد راستہ ہے؟ یہی ڈاکٹر صاحب نے سب سے اہم بات کی۔ فرمایا کہ ان حقائق کو جاننے کا اصل راستہ باہر کی دنیا میں کھوج لگانا نہیں ہے، مطلب دوربینیں لگانا، خلائی جہاز بھیجنا، یہ طریقے اپنی جگہ، لیکن اصل راستہ یہ نہیں ہے۔ تو پھر اصل راستہ کیا ہے؟ فرمایا اصل راستہ ہے اپنے اندر اترنا۔ اپنے اندر اترنا؟ جی، فرمایا کہ ہر انسان کے باطن میں، اس کی روح میں، اس مرکزی نظام یعنی اس مین سرور یعنی لوح محفوظ سے جڑنے کا ایک لنک، ایک صلاحیت، ایک چپ سمجھ لیں، وہ موجود ہے۔ اچھا، ہر انسان میں؟ جی ہاں، جب انسان مراقبہ کرتا ہے، اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی سوچوں کو یکسو کرتا ہے، تو وہ اس اندرونی رابطے کو، اس لنک کو فعال کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ براہ راست کائنات کے مرکزی نظام سے جڑ سکتا ہے۔ اور پھر وہ دوسرے جہانوں اور وہاں کی مخلوقات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ باطنی مشاہدہ کہلاتا ہے۔ اپنے اندرونی حافظے یعنی اپنی روح کے ذریعے اللہ کے حافظے یعنی لوح محفوظ سے رابطہ قائم کرنا ہی حقیقی روحانیت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کائنات کے سارے رازوں کی کنجی ہمارے باہر نہیں، ہمارے اندر ہی رکھی ہوئی ہے۔ بالکل یہی بات ڈاکٹر صاحب نے حضور کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا کہ سائنسدان جنہیں انہوں نے حکمائے ربانی کہا، وہ باہر تحقیق کرتے ہیں، خارج میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ طریقہ محدود ہے، نامکمل ہے، جہد غلط ہے۔ جہد غلط؟ جی، یعنی کوشش غلط سمت میں ہے۔ فرمایا کہ اصل اور مکمل طریقہ باطن کے ذریعے مشاہدہ کرنا ہے۔ لوگ اسے مشکل اس لیے سمجھتے ہیں یا اس راستے پر چل نہیں پاتے کیونکہ ان کا ذہن، ان کا جو سانچہ فکر ہے، وہ تخلیق کار کے منصوبے کے مطابق نہیں رہا۔ وہ چیزوں کو اپنی محدود عقل اور اپنی خواہشات کے مطابق سمجھنا اور چلانا چاہتے ہیں، اسی لیے باطن کے دروازے ان پر پوری طرح نہیں کھلتے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے، کائنات کو جاننے کے لیے اپنی ذات کے سمندر میں غوطہ لگانا۔ واہ! اچھا،
اس وسیع کائناتی تناظر سے اب واپس ذرا زمینی حقائق اور انسانی رویوں کی طرف آتے ہیں۔ جی ایک بہت ہی عملی مسئلہ ہے جس پر ڈاکٹر صاحب سے سوال ہوا تھا، احسان فراموشی کا۔ مطلب اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور وہ قدر نہ کرے یا الٹا برا سلوک کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ جی ہاں، بہت عام ہے، اور اس پر ڈاکٹر صاحب کا جواب انتہائی مختصر، ٹو دا پوائنٹ، اور شاید بہت سے لوگوں کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ انہوں نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا: اگنور کریں۔ اگنور کریں، بس مطلب نظر انداز کر دیں۔ یہ تو کہنے میں آسان لگتا ہے لیکن عملی طور پر تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر جب آپ نے واقعی خلوص سے کسی کے لیے کچھ کیا ہو۔ جی بالکل، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ڈاکٹر صاحب نے بیان کی نا، وہ سمجھنے والی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اصل مسئلہ احسان فراموشی کا ہے ہی نہیں، مسئلہ ہماری توقع کا ہے۔ توقع کا کیسے؟ ایسے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھلائی کرتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں احسان کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس سے کسی بھی قسم کے بدلے کی توقع لگا لیتے ہیں، چاہے وہ بدلہ شکریہ کے 2 بول ہوں، یا اچھا سلوک ہو، یا مستقبل میں ویسی ہی مدد کی امید ہو، جیسے ہی آپ نے یہ توقع لگائی وہیں سے غلطی شروع ہو گئی۔ اچھا، اب جب وہ توقع پوری نہیں ہوتی، یعنی آپ کے خیال میں اگلا بندہ احسان فراموشی کر رہا ہے، تو آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو دکھ ہوتا ہے، اس کا اصل ذمہ دار وہ دوسرا شخص نہیں بلکہ آپ کی اپنی لگائی ہوئی توقع ہے۔ قصور توقع باندھنے والے کا ہے۔ یعنی تکلیف کی جڑ دوسرے کا رویہ نہیں، ہماری اپنی امیدیں ہیں، کیا یہ مطلب ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے احسان کا اصل مفہوم بھی واضح کیا۔ فرمایا کہ یہ لفظ نکلا ہے حسن سے۔ حسن کا مطلب ہے خوبصورتی، کمال، بہترین انداز۔ تو کسی بھی کام کو انتہائی خوبصورتی، مہارت اور اچھے طریقے سے کرنا احسان ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، یعنی ان لوگوں سے جو اپنے ہر کام میں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا کوئی ہنر ہو، اس میں حسن پیدا کرتے ہیں، کمال پیدا کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی کو کچھ دے کر بدلے کی امید لگاؤ، یا پھر ساری زندگی اسے جھٹلاتے پھرو کہ میں نے تم پر احسان کیا تھا۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب کے نزدیک یہ جو احسان فراموشی کا گلا شکوہ ہے نا، یہ ہماری اپنی غلط فہمی اور ہماری غیر ضروری توقعات کا نتیجہ ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ نیکی کریں، بھلائی کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اسے ایسے بھول جائیں جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بھول جائیں؟ جی بالکل، بھول جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ذرا سی بھی توقع رکھنا غلط ہے، حتیٰ کہ یہ امید رکھنا کہ چلو بدلہ نہ دے، کم سے کم تمیز سے تو بات کرے گا، یہ بھی ایک توقع ہے۔ یہ بھی توقع ہے؟ جی ہاں، فرمایا کہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو بجائے اس پر غصہ کرنے یا اسے برا بھلا کہنے کے، یہ سوچیں کہ آپ نے خود کو اس پوزیشن میں آنے ہی کیوں دیا۔ کہیں نہ کہیں صورتحال کو سنبھالنے میں آپ کی اپنی کوئی کمزوری، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ توجہ دوسروں کے رویوں سے ہٹا کر اپنی ذات پر لائیں، اپنی توقعات پر، اپنے رد عمل پر غور کریں۔ یہ تو پوری سوچ ہی بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی ذمہ داری مکمل طور پر اپنی ذات پر آ گئی، دوسروں کو بدلنے کی کوشش چھوڑ کر خود کو بدلنا ہے۔ بالکل، اور اسی ضمن میں ڈاکٹر صاحب نے اسلام کا مفہوم بھی یاد دلایا۔ فرمایا کہ اسلام کا مطلب صرف امن یا سلامتی نہیں، اس کی جو گہری روح ہے وہ ہے تسلیم کرنا۔ تسلیم کرنا؟ جی، تسلیم کرنا، اپنی غلطی کو، اپنی کمی کو، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ دوسروں پر الزام تراشی کرنے یا ان سے شکوے شکایتیں کرنے کے بجائے اپنی فالٹ فائنڈنگ کرنی ہے، یعنی اپنی اصلاح پر توجہ دینی ہے۔ اپنی اصلاح۔ اور کلمہ طیبہ کا حوالہ بھی دیا، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، تو پھر انسانوں سے امیدیں لگانا، انسانوں سے توقعات وابستہ کرنا، یہ تو اس کلمے کی روح کے ہی خلاف ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب انسانوں سے توقع رکھیں گے تو تکلیف تو لازماً ملے گی۔ ذہن کو پرسکون رکھنا ہے تو توقعات کو چھوڑنا ہوگا، یہاں تک کہ یہ توقع بھی چھوڑنی ہوگی کہ دوسرے ہمیں سکون دیں گے، یہ بھی ایک توقع ہی ہے۔ واہ، توقعات چھوڑ دیں
تو شاید زندگی کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں خود ہی ختم ہو جائیں۔ یہ تو واقعی ذہنی سکون کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا تھا۔ بہت خوب۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں اس گفتگو کے آخری نقطے کی طرف۔ یہ بھی بڑا دلچسپ اور گہرا موضوع تھا، لفظ ادراک، یعنی پرسیپشن یا انڈرسٹینڈنگ۔ اس کا روحانی مفہوم کیا ہے؟ جی، ادراک۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ ادراک یعنی کسی چیز کو سمجھنے کی، اس کا احاطہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اللہ کی صفت؟ جی، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنی صفات پر تخلیق کیا ہے نا، تو اللہ کی صفات کا ایک عکس، ایک تجلی انسان میں مختلف صلاحیتوں کی صورت میں موجود ہے۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پر ہمارا دیکھنا، ہماری بصارت، یہ اللہ کی صفت بصیر یعنی دیکھنے والا، اس کا عکس ہے۔ ہمارا سننا، سماعت، یہ اللہ کی صفت سمیع یعنی سننے والا، اس کا عکس ہے۔ ہماری زندگی، یہ اللہ کی صفت حیات کا عکس ہے۔ اسی طرح ہمارا سوچنا، جسے قرآن نے فؤاد کہا ہے، یہ اللہ کی صفت علم یا فکر کا ایک پرتو ہے۔ ٹھیک۔ تو بالکل اسی طرح انسان کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے یعنی ادراک، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ادراک یعنی ہر چیز کا کامل احاطہ کرنے والی سمجھ، اسی کا ایک عکس ہے۔ یہ ہمارے اندر سمجھنے کی ایک فیکلٹی ہے، ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہمارے اندر اللہ کے صفت کا عکس ہے؟ جی، اور اسی ضمن میں ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ ہاں، یہ آیت تو پڑھیے، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ ڈاکٹر صاحب نے وجہ یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، ایبسولوٹ ہے، جبکہ ادراک کرنے کے لیے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس چیز کا محدود ہونا ضروری ہے۔ ہماری نگاہ محدود ہے، ہماری سمجھ محدود ہے، تو یہ محدود چیزیں اس لامحدود ذات کا مکمل احاطہ، مکمل ادراک کیسے کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ صحیح، تو پھر ہم اللہ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اگر ہمارا ادراک اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا؟ یہیں پر آیت کا اگلا حصہ آتا ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح یہ کی کہ اللہ خود نگاہوں کی سمجھ میں آتا ہے، یا یوں کہیں کہ وہ خود کو جتنا اور جیسے سمجھانا چاہتا ہے اتنا ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی کوشش سے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ خود اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی سمجھ ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ خود ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ ادراک جو ہے خاص طور پر اللہ کے معاملے میں یہ ایک عطا ہے، یہ ہماری کمائی نہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ذہن کے جو مختلف افعال ہیں ان کا آپس میں تعلق بھی جوڑا۔ فرمایا کہ یہ جو ادراک ہے یعنی سمجھنا، اس کا تعلق ہماری سوچ یعنی فکر سے بھی ہے، ہماری یادداشت یعنی حافظے سے بھی ہے، ہمارے احساسات سے بھی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں نا، جب تک ہم کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں، اس کا ادراک نہیں کریں گے، تو اسے ٹھیک سے یاد کیسے رکھیں گے یا اس کے بارے میں صحیح طور پر محسوس کیسے کریں گے؟ تو ذہن جو ہے وہ ان تمام صلاحیتوں، حافظہ، فکر، ادراک، احساس وغیرہ کا ایک مجموعی پروسیسر ہے، ایک مربوط نظام ہے۔ یہ معلومات کو وصول کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اسے محفوظ کرتا ہے۔ بہت خوب۔ یعنی سود کی ایک دم گہرائی سے لے کر کائنات کی وسعت تک، پھر انسانی رویوں کی اصلاح اور آخر میں سمجھنے کے عمل یعنی ادراک کی نوعیت تک۔ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب نے واقعی بہت بنیادی، بہت گہرے موضوعات کو نہایت واضح اور عملی انداز میں بیان کیا۔ جی بالکل، ہر نقطہ اپنے اندر ایک پوری دنیا رکھتا ہے۔ تو آپ سب سننے والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور یہ گفتگو سنی۔ اور ہمیں پوری امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ گفتگو، یہ نکات سننے والوں کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے اور انہیں زندگی کو، معاملات کو ایک نئی، ایک گہری جہت سے دیکھنے میں مدد ملے گی۔ جی، اور ایک گزارش ہے کہ اس گفتگو کو، اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچائیں، فارورڈ کریں جو روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں یا سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔
ہاں یہ ضرور کریں، کیونکہ آپ کے فارورڈ کرنے سے یوٹیوب بھی اس ویڈیو کو پھر زیادہ لوگوں تک خود ہی پہنچائے گا۔ یہ ان کے الگورتھم کا حصہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر دیں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ سب کے لیے بھی بہت دعا ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔